شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ 29ویں تاخرات کو ہم سب یہاں جمع ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس طرح ہم مرد اور عورتیں تیرے اس گھر میں جمع ہیں، یا اللہ جنت الفردوس میں ہم کو اس طرح جمع فرما. ہم نے قرآن ختم کیا ہے. قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا جب ہم قبر میں دفن کر دیے جائیں گے، جہاں اندھیرا ہوگا، مٹی ہوگی، تنگ گھر ہوگا، سارے لوگ دفنا کر چلے جائیں گے، تو قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور حشر میں اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا. تو اسی لیے قرآن اور اہل قرآن کی عزت کرنی چاہیے. جو لوگ بھی قرآن والے ہیں، قرآن ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے. تو ہمارے ساتھ 3 پارے باقی ہیں، 28، 29، 30. یہ 3 جز ہمارے ساتھ تفسیر باقی ہے. انشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے بھی ذرا ہمت ہے کہ چلو تھوڑا بہت اسے کیا کر لیں گے، پورا کر لیتے ہیں. آج یا کل چاند نظر نہیں آئے تو کل بھی ہمارے پاس موقع ہے الحمدللہ، چونکہ آج سعودی میں چاند نہیں دکھا ہے تو کل بھی ہمارے پاس موقع ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو یہ 28واں پارہ جو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور 28ویں پارہ نمبر 20 پر 8 کی پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ. اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المجادلہ. مجادلہ کہتے ہیں تکرار. کیا بولتے ہیں؟ تکرار کرنا. کیا تکرار ہوئی؟ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ. ان صحابیہ کا نام کیا؟ خولہ. بڑی نیک خاتون، شوہر کی بہت خدمت کرتی. یہ مرد لوگ کیا کہتے ہو، ذرا بڈھے ہو گئے تو ذرا ان کی طبیعت میں کیا ہو جاتا؟ غصہ آ جاتا. بیوی کتنا اچھا دیکھی تو بھی تمہیں کھانا برابر پکائی نہیں، دال برابر نہیں، گوشت برابر تلے نہیں. ان کی طبیعت ہی کیا ہو جاتی؟ پھر بھی عورتیں سنبھالنے کو جاتی، بولتے ہیں ان عمر ہو گئی، ان کو ہمیں ذرا کیا کرنا، ذرا سنبھالنے کو جانا. تو ان کے ساتھ بھی ایسی ہوا. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کا بڑا خیال کرتی تھی، اپنے شوہر کا بہت خیال کرتی تھی. لیکن انہوں بوڑھے ہو گئے. بوڑھے ہونے کے بعد ذرا غصہ طبیعت میں زیادہ ہو گیا. تو ایک بار کیا بول ڈالے، بیوی کو بولے تو میری اماں سر کی. کیا بولے؟ تو وہ زمانے میں یہ لفظ بولے تو جورو پرمننٹ حرام ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ جورو پرمننٹ حرام ہو جاتی. اب اس کے بعد پھر ذرا بیوی کو دل آیا، کو پھر بھی قریب بیٹھ کو کیا کہ سمجھانے گئے. بولے نہیں جی، تمہیں مجھے بول ڈالے میں تمہاری اماں سر کی. اب وہ حساب سے میں تمہارے واسطے کیا ہوگی؟ حرام ہو گئی. تمہیں کون کی، میں کون کی. میں سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی، پوچھوں گی ادھر ایسا بول ڈالے نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں اس کو.
تو اس مسئلے کو کہتے ہیں ظہار، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظہار۔ ظہار تو وہ زمانے میں جیسے اگر کوئی کہتا تھا تم میری اماں جیسی، تو بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کو خیال آیا، انہوں دیکھو تو بڈھے، میں کیا تمہیں ان کا خیال کرنا سو، اگر یہ عمر میں اگر میں الگ ہو گئی تو پھر ان کا جینا مشکل۔ تو پھر چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی، ایک دیوار ہے، دیوار کے اس پار ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیوار کی اس پار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خولہ ان کا نام کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ چپکے سے جا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی، اللہ کے رسول انہوں ایسا کرے، صحابی ہمارے شوہر ایسا بول ڈالے، ان کی نیت کیا ہے، یہ بات نہیں پھیلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی رہنا۔ دیکھیں بیوی شوہر کا کتنا خیال کرتی، کیا بولے تو بھی ہمارے شوہر اچھا کہتے۔ ذرا ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہوں، ایک نمبر کا شرابی شوہر، لیکن کیا عزت سے نام لیں گے معلوم، اللہ کا ولی کے سر کا بولیں گے۔ میں بولا ارے تیرا شوہر شرابی، تو ویسا نہیں ہمارے انہوں بہت اچھے، ہاں ہرگز۔ اس لیے بیوی کیا کرتی، شوہر کی عزت کو کیا کرتی، بند مٹھی رکھتی۔ تو یہ عورتوں کی خاصیت ہے، عورتوں کی نیکی ہے، ان کی نیک عادتیں اور خصائل ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے بولے، ایسا بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا میں کیا بھی نہیں بول سکتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتی میں دیوار کے پیچھے تھی، انہوں کو کیا بولے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نہیں سنی۔ گھر میں عورت کو کیا جستجو رہتی ہے، وہ عورت آئینہ کیا بولتی ہے ذرا سنیں گے، بول کو بھی ان کو کیا رہتا، زبردستی کھلاؤ نہیں کھا لیتے چھوڑ ڈالو، ہاں زبردستی کھلانے ہماری دعوت تو ہے نہیں، ہاں۔ تو کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیوار کے اس پار تھی، اس پار اس عورت نے کیا کہا میں نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے ساتوں آسمان پر سے اس عورت کی بات سن لی۔ فوراً آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ کس کی طرف شکایت کر رہی؟ اللہ کی طرف، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ عورت آ کے خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ تو دیوار کے پیچھے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن نہیں سکی، لیکن ساتوں آسمان پر سے کس نے سن لیا؟ اللہ نے سن لیا۔ یہ پیغام ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کے ظلم و قہر کا شکار ہیں۔ بہت سارے ہسبینڈ ایسے رہتے 10 سال 20 سال ہو گئے تو بھی سدھرتے ہیں، 10 سال 20 سال ہو کو بیوی بڈھے ہو جائیں گی، بچے بڑے ہو جائیں گے، تب بھی یہ اٹھا کو ماریں گے وہ اٹھا کو ماریں گے، ان کے اوپر شیطان ہے، دجال ہے، سمجھ میں نہیں۔ تو ایسی عورتیں ایسے شوہروں کو لے کر کیا کرتی ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ان کو سن لینا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایسی عورتیں جن کے بچے نہیں ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے بچوں کی بغاوت کا شکار ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم اور برے عادتوں کا شکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ جب خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن سکتا ہے تو آپ کی بات کیوں نہیں سن سکتا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حل بتایا گیا۔ وہ حل کیا ہے؟ اب یہ دونوں پھر میاں بیوی بننا، وائف اور ہسبینڈ بننا کا تو یہ غلام کو آزاد کرنا۔ وہ زمانے میں جنگوں میں غلام آتے تھے، نوکر بیچے جاتے تھے، اب تو
غلام نہیں ہیں. اب کسی کو غلام بنا کو بیچنا لینا قانون جرم ہے ایفنس ہے. تو کہتے ہیں ایک تو غلام آزاد کرنا. غلام آزاد نہیں کر سکے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا. کیا پنشمنٹ ہے؟ اس کے واسطے کبھی بھی بیوی کو کیا نہیں بولنا، منہ سنبھال کو بات کرنا نہیں. بیوی کو جو بولنا وہ بولنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ بولتے تھے. لالی کیا بولتے تھے؟ حمیرہ. بڑے پیار سے پکارتے تھے. ایسے نہیں جیسا جو ادراؤ جی، ایسا ذرا لوگ عجیب ہی نہیں بلاتے. کیا کہ بلاتے نہیں. تو بیوی کو بھی، بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس کی ایک عزت ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے. اسے بچوں کے سامنے عزت سے بلانا چاہیے. بیوی کو عزت سے بلانا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں 2 مہینوں کا مسلسل روزہ رکھیں. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. دیکھو خالی ضرورت کی بات منہ سے نکالے سو. بیوی کو کیا بولا لے؟ دیکھو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، نہیں تو 2 مہینے روزہ رکھنا، نہیں تو یہ غلام آزاد کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین. 2 مہینے روزے بھی کنٹینیوس رکھنا. بیچ میں چھوڑ ڈالے تو پھر 2 مہینے کیا پنشمنٹ ہوگی؟ بیچ میں چھوڑ دیے پھر وہاں سے 2 مہینے پنشمنٹ. تو یہ بات ظہار کی ہے جو سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائی. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آداب مجلس، یہ جو مجلس ہے نا ہماری، یہ کیا ہے؟ یہ مجلس ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کے تھوڑے آداب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، اللہ کے گھر کے بھی آداب. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے لوگو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو. یعنی 4 آدمی بیٹھیں، میں گیا جا کو 4 میں سے خالی ایک آدمی کو سائڈ میں لے جاؤ، کان میں کیا تو بولا، باقی 3 آدمی کیا بولیں گے؟ کیا کہ پھونکتے ہیں شیخ صاحب، نہیں ایسا نکو کرو. بولے 4 آدمی بیٹھے ہیں، ایسی بات کرو 4 کو بھی کیا ہونا معلوم ہونا. وہ 4 میں سے تمہیں ایک کو سائڈ میں لے جاؤ، کان میں غر بولے تو اسے سرگوشی بولتے. کیا بولتے ہیں؟ گوشت کے معنی کان. سرگوشی کا تو کان میں پھونکنا، ایسا سب مت پھونکو کان میں، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا؟ شیطان تم کو غم میں مبتلا کر دے گا. تم نہ معلوم ہو نہیں ہو، لیکن دل میں کیا ہوتا؟ ہم نہ چھپا کو شیخ صاحب کیا کریں، وہ آدمی کو کیا کہ بولے، تو شیطان دل میں کیا کرتا؟ یہ کرتا. اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے، کہا انما النجوى من الشیطان. یہ کانا میں پھونکنے کی بیماری شیطان کی کرتی. کانا میں پھونکتے ہیں لوگوں، اچھی بات بولے تو بات الگ ہے، کیا کہ ایک اچھی بات بولے، لیکن کان میں جو بولا جاتا اکثر کیا ہوتی ہے؟ بری بات ہی ہوتی. تو ایسا مت بولو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا جم کر بیٹھو تو جم کر کھل کر بیٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی دے گا. اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ سارے مجلس کے آداب بتائے گئے. اس کے بعد اس صورت کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الحشر. سورۃ الحشر، حشر کے معنی ہیں جمع کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں جیوس رہتے تھے. جیوس یہودی، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے. یہ لوگ مدینہ کیسے پہنچے؟ ان کے باوا دادا فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. کئی کو آئے،
آخری زمانے میں مدینے میں ایک رسول آتے کہ تو وہ لوگ ابھی شوق میں آئیں ہمیں بھی جائیں گے مدینہ، رسول کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ رسول بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے آئے تو وہ لوگ پھر گئے، بولا نہیں ہمیں مانتے نہیں، ہمارے کنبے سے آئے تو ہمیں مانتے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے، لیکن انہوں بنو اسماعیل میں سے آئے، اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے۔ اچھا، مدینے میں جو یہودی تھے ان کا کیا دھندا تھا، ان کا کاروبار کیا کہ تو آج کل ان لوگوں کا کاروبار ہے نہیں، یہ ہمارے محلہ میں بستے نا راجستھان سے آکو، سیم وچ کاروبار ان کا تھا، سود دینا، انٹرسٹ، ماروڑی کا دھندا، وڈی کا دھندا۔ اس کے بعد مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج انصار کے، ان کو قرض دینا، ہتھیار دے کو آپس میں لڑانا، وہ دونوں لڑ لے تو انہوں خوش ہو جاتے، سو ان کا ہتھیار بکتا، ان کے پیسے سود پہ جاتے، بس یہ کام مدینے کے یہود کرتے تھے۔ اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ذرہ موقع ملے تو بھی فائدہ اٹھاتے تھے، کیسا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اس کے لیے ان کی پوری کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اسی بات کا ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کی جو ہمیشہ جو کاوشیں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسا ہوا کہ غلطی سے ایک مسلمان آدمی کا قتل ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے پیسے لینے کے لیے ان کے محلے میں گئے، کمپنسیشن کے پیسے لینے کے لیے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں بیٹھیے، ہم آپ کو چندہ کر کے پیسے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تو ایک آدمی کو اوپر سے بھیجا، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں اوپر سے بڑا چکی کا پاٹ گرا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اوپر سے پتھر گرائے جانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ آنے کے بعد بنو نذیر کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اتنے دن کے اندر تمہارے گھراں خالی کر کو خیبر کی طرف چلے جاؤ، مدینہ خالی کر کو کیا کرنا، چل جانا۔ کیا کیا لے کو جانا؟ ایک اونٹ کا جتنا بوجھ ہوتا ہے اتنا تمہیں لے کو جاؤ، باقی سب کیا کرنا، چھوڑ دینا۔ تو یہ یہودیاں جاتے جاتے کیا کرے، ان کے اپنے گھراں اپنے ہاتھ سے گرائے، کئی کو بولو مسلمان آپ کو فائدہ اٹھائیں گے نا، اس کے واسطے مسلمان بھی کیا نہیں کرنا، فائدہ نہیں اٹھانا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، کہا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو مسلمانوں کو یہ گھر دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ ہمیشہ مال صرف مالداروں کے اندر ہی نہیں گھومتے رہنا، غریبوں کو بھی کیا کرنا، دینا۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ اسلام نیکسلزم کو پروموٹ نہیں کرتا۔ نیکسلزم بولے تو کیا، نیکسلزم بولے تو کیا، کون بولیں گے، نوجوان بچے بھی نہیں بولتے۔ نیکسلزم بولے تو مانو، نیکسلزم بولے تو کیا، تو ایک نوجوانوں کی ایک جماعت جو بھی اڑیسہ میں ہے، آندھرا میں، جھاڑیوں میں، ایک زمانے میں یہاں بھی جھاڑیاں میں رہتے بڑے بڑے ڈگری پڑھے سے لوگ، اسے بھی ان کو نوکریاں جاب نہیں ملتا، وہ لوگ پورے گروپ بنا کے جنگلوں میں چلے گئے، اڑیسہ میں، چھتیس گڑھ میں۔ پولیس سے ان کا ہمیشہ کیا ہوتے رہتا، یہ ہوتے رہتا، فائرنگ ہوتے رہتی، انکاؤنٹرز ہوتے رہتے۔ تو ان کا یہ کیا بولے تو مالداروں کے پاس مال نہیں رہنا، انہوں مالداروں کے پاس سے مال چھین کو کیا کرتے، غریبوں میں بانٹتے۔ ہاں، اسے پہلے سے خط دے ڈالتے، آج تم نہ، آج رات کو تم نہ ہے، اتنے پیسے لا کو دے ڈالا، انہیں لا کو دے ڈالا، اس کی جان بچتی، نہیں تو خود جا کو پورا مال ایسا۔ لیکن اسلام کیا نہیں کرتا، اسے پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام کہتا کہ آپ زکوٰۃ دیجیے، اگر ایک مالدار زکوٰۃ دیتا ہے
تو کون سا مال حرام ہے، کون سا مال جمع کرنا غلط ہے، جس کو کنز کہتے ہیں؟ کنز بولے تو آپ مال صرف جمع کریں، اس مال میں سے زکوٰۃ نہ دیں تو وہ مال کنز کہلاتا ہے۔ ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اگر آپ زکوٰۃ دے کر کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی غلط نہیں، آپ غریبوں کا حق غریبوں کو دے دیتے ہیں، آپ باقی مال جمع کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہی اس صورت میں بتائی گئی۔ اس کے بعد ایک اچھی چیز توجہ سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی کو ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس بات کا خیال رکھو، دیکھو کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ آپ جو مال اللہ کے لیے خرچ کریں گے وہ مال آپ کا، جو مال خرچ نہیں کر کو بچا کو رکھے وہ مال تمہارے بچہ کا۔ تمہیں خالی اسٹور کیپر تمہیں کیا کرے، وہ مال بچا کو رکھو، تمہارے بچہ کو دیے سو، اس میں تمہارا کیا بھی فائدہ نہیں۔ لیکن جو مال تمہیں آخرت کے واسطے خرچ کر ڈالے وہ تمہارا، جو بچا کو گن کو رکھے نہیں وہ کس کا؟ وہ کس کا بیٹا؟ بچوں کا، بچوں کے اصل نہ رکھے۔ اچھا تمہارا اس میں کیا رول؟ تمہیں خالی کڑک پڑے، تمہیں کیا کرے، کڑک ڈال کو رکھے، یہ بینک میں اتنا ہے، اتنے زیورہ ہی، اتنے پراپرٹیاں ہی، اتنا تمہیں کڑک پڑے، تمہیں کیا بھی ملا نہیں اس سے۔ لیکن تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوتا جائے گا؟ آپ کو یہ مسجد بنا دیے، مدرسے کو چندہ دے ڈالے، یہ سب تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مال آپ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ویسے بڑا کرتے ہیں جیسے ایک آدمی بکری کے بچے کو بڑا کرتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 90 اتج کی ابھی نہیں کی، تو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اور وہ نام جو یاد کرے گا اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے بچوں کو یاد رہے گا 99 نیمز، اسکولوں میں یاد کراتے ہیں، اسلامک اسکولز میں یاد کراتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں سن لیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی۔ کیسا معلوم؟ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، آج کی رات میں دعا پڑھتا ہوں، آپ آمین بولیں یا آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے صفات سے جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کا حوالہ دے کر جس نام جو تیرا نام، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، جس نام سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، الرحمن الرحیم القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ نے اس نام سے اپنے آپ کو پکارا ہے۔ سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے تیری کتاب میں اس نام کو لکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ اس نام کو تو نے کسی بندے کو کیا کیا ہے، اس نام کو تو نے کسی بندے کو کیا کیا ہے، سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو سکھایا ہے۔ او استأثرت به فی علمک الغیب عندک،
یا اللہ کچھ نام ایسے ہیں جس کو تو نے غیب میں چھپا کے رکھا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو 99 نیمز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں چھپا کے رکھا ہے۔ اس میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اسم اعظم بولتے نہیں؟ اسم اعظم کا حوالہ دے کے دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اسم اعظم کیا ہے مفسرین معلوم نہیں کر سکے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا الرحمن ہے، الرحیم ہے، الگ الگ مفسرین نے الگ الگ باتیں کہیں، لیکن آپ یہ دعا کر دیں جس میں ساری باتیں آتی ہیں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علمک الغیب عندک، اور اس کے بعد ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سارے ناموں کا اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ الممتحنہ، اس میں ایک اچھی بات ہے جس کو آپ سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے، اور ہمارے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، صلح حدیبیہ میں سارا لکھ لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، مکہ فتح کرنے کا۔ چونکہ ان کی طرف سے معاہدہ توڑ دیا گیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ مکے پر حملہ کیا جائے۔ تو اب یہ بہت سیکریٹ معاملہ تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، یہاں تک کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کپڑے ریڈی کر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانا ہے، کپڑے ریڈی کر رہی تھی۔ ہمارے بابا آئے، پوچھے کیا عائشہ کہاں جانے کی تیاری ہوتی ہے؟ اب کیا بھی جنگا کا موقع نہیں نا؟ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ عائشہ ابا کو بھی کیا بولے؟ اللہ کے رسول بولے نہیں مجھے معلوم۔ دیکھیے کسی کام کو کتنا کانفیڈنٹل رکھنا پڑتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اب اللہ کے رسول بتائیں نہیں، بس اتنا بولے ریڈی کرو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جانا ہوتا تو ایک طرف بولتے تھے، اس لیے کہ معاملے کو کیا رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، یا اللہ جاسوسوں کے کانوں کو بند کر دے، ہماری بات مکے پر حملہ کرنے کی بات کیا نہیں ہونا، لیک نہیں ہونا۔ لیکن اس بیچ میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حاطب بن بلتع، ان کا نام کیا؟ حاطب۔ وہ ان کے جورو بچے مکے میں تھے، ان کا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں تھا۔ ان کے مائنڈ میں کیا خیال آیا، میں ایک لیٹر لکھوں مکہ بھیج ڈالیں گے، مکے والوں کو میں انفارم کر ڈالا تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آتے ہیں تو مکے والے پر ایک احسان رہ جائے گا میرے اگر حملہ ہوا تو میرے جورو بچوں کو کیا کریں گے وہ لوگ؟ حفاظت کریں گے۔ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر کیا لکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ لیٹر لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا، بولا کہ دیکھو یہ لیٹر تمہیں لے کو جاؤ، تم نہ کیا انعام دینا کہ میں دے ڈالوں۔ وہ عورت لیٹر لے کے نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرا دیا، اللہ ایک عورت ایسے جا رہی ہے، اس عورت کے پاس ایک لیٹر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا، تمہیں تینوں جاؤ مقام روحا، وہاں اس مقام پر ایک عورت رہے گی ہودج میں، ڈولی میں، اس عورت کے پاس ایک خط رہے گا، وہ خط لے کو۔ تو تینوں صحابہ گئے، بالکل جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ٹھیک مقام پر وہ عورت ہے، مکے کی طرف جا رہی وہ عورت۔ تو وہ عورت کو جا کو بولے دیکھو تمہارے پاس کیا کی لیٹر ہے؟ کہتے ہمارے نبی بولے، ہمارے نبی جو بولتے ہیں غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت بولی کئی کا لیٹر؟
کس کا لیٹر؟ مجھے کیا بھی نہیں معلوم۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دیکھو تمہیں اچھے طریقے سے نہیں دیے تو ہمیں تم نہ الٹا کر کو لے لیتے، تو عورت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اچھا اس میں ایک چیز، اس پورے واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنی، وہ عورت کے سر پر کیا تھا؟ دوپٹہ تھا، برقعے میں تھی وہ، حجاب میں تھی۔ تو وہ عورت اپنا سر کھولنا، وہ لیٹر چونڈے میں چھپا کو تھی، سو کہاں وہ چونڈا آتا نہیں، کتنا کانفیڈنٹ رہے۔ اب وہ سر کھولنے کے واسطے وہ عورت وہ تینوں کو کیا بولی؟ اچھا ذرا منہ ادھر کر لو تم لوگ۔ وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ، وہ عورت کوریئر یہ غلط کام کرنے جاتی ہے، سنیں لیٹر مسلمانہ کے خلاف، لیکن اس عورت کو اتنا احساس ہے کہ وہ بال کھولے تو کوئی نہیں دیکھے۔ آج ہمیں مارکیٹا میں دیکھتے ہیں عورتیں کیا برقع، معلوم کیا ٹائپ کے برقعے، برقع ہوں لٹکتا کندھے کو، یہ سب کھلا خوبصورت بالا۔ اب تمہیں کئی کو دیکھتے ہیں مجھے بولنا، ہاں تو اب تعجب کرتا ہے یہ کون سا برقع تمہیں پہنے انہوں آپا، ایسا کیسا تمہیں برقع پہنتی؟ ہاں عورت کیا حسن خوبصورتی اس کے بال ہیں، بالا ہوں لٹکتے ہیں، لیکن برقع ہے، یہاں سے ہوں برقع رہتا۔ مجھے تعجب ہوا جب یہ واقعہ پڑھا، جاہلیت کے زمانے کی عورت وہ خط لے کر جا رہی ہے اور صحابہ سے کہہ رہی ہے میں خط نکال کو دیتی ہوں، ذرا تم لوگ ادھر منہ کر لو۔ وہ لوگ پھر کے کھڑے، ایسے الٹا پھر کے کھڑے، تو انہیں اپنے چونڈے میں سے خط نکال کے دیا۔ صحابہ نے خط لیا، خط میں پورا ڈیٹیل ہے۔ مدینہ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لا کے خط دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھنے والے صحابی کو بلائے، حاطب کو، آؤ جی، کیا جی تمہیں کرے سو یہ بغاوت نہ ہو، لیکن الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، کسی صحابی کو ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا تو ہم کیوں بولیں گے؟ تو ادھر عمر رضی اللہ عنہ، عمر کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول پرمیشن دو، اب بیچ کیا کرتا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی بولتے تھے، اللہ کے رسول میں تلوار لے کے ان کی گردنش نکال رہا ہوں، خالی آپ پرمیشن دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے حاطب کئی کو تم ایسا کرے؟ اللہ کے حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ بولے اللہ کے نبی میرے جورو بچے مکے میں ہیں، اگر آپ کا حملہ مکے پر ہوا سب کنبے قبیلے والے اپنے آپ کو بچا لیں گے، میں کانسی کے آنکھوں وہاں بسا سو، میرے جورو بچے کون بچائیں گا؟ تو میں یہ خط بھیجا تاکہ احسان رہ جائے مکے والے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاطب تم اللہ سے استغفار کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ اے عمر یہ بدری صحابی، حاطب بن ابی بلتع کہتے ہیں، دیکھیں آپ کو اس سے پہلے بولا بدری صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے، بولا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں ہمارے ساتھ تھے، تو کیسے ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں؟ تو اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، یہ ہے سورۃ الممتحنہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا قبول کر لی کہ یا اللہ مکے پر حملے کی جو بات ہے کافروں تک نہ پہنچے، وہ عورت پکڑی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عورتیں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ جاتی تھیں، تو ان سے بیعت لینے کی بات کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اگر مومن عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں تو ان کا امتحان لو، اور اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات، اگر وہ مومنہ ہیں تو ان کو دوبارہ کافروں کے حوالے مت کرو۔ تو کیا کیا عورتیں کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، دیکھیے غور سے سنیے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، پہلا حکم عورتوں سے یہ امتحان لیتے تھے کہ دیکھو شرک نہیں کرنا۔ آج
نام نہاد جادوگروں، دھوکے باز عاملوں، وہ ڈوریاں ڈالتے نا، وہ کی کہاں سے لاتے کھوپڑی معلوم نہیں ہے، صحیح کھوپڑی کیا وہ پلاسٹک کی ہے، وہ ڈوریاں ڈالنے والے رکھتے نا کھوپڑیاں اسکلس، وہ مٹا کہاں سے لا کو رکھتے ہیں، کہاں سے خبراں کھود کو لاتے معلوم نہیں، ہاں تو وہ ادھر سے کھوپڑیاں ہڈیاں گڈیاں لا کو رکھتے ہیں، وہ سامنے والا وہ دیکھ کو ڈر جاتا، بولتا ہے اس کی ڈوریاں کام کریں گے وہ. تو یہ ان کے پاس جو زیادہ جاتی کون جاتی؟ عورتیں جاتی. یہ دھوکے بازوں کے پاس زیادہ جو جاتی ہے کون جاتی؟ عورتیں جاتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ہر آدمی اپنی بہن اور بیوی کو رسی سے باندھ دے گا. دجال کے پاس سب سے زیادہ بھاگ کر کون جائیں گی؟ عورتیں. وہ بڑا دجال، یہ چھوٹے دجال، یہ سب جھوکے بازا، ڈوریاں ڈالنے والے، جادو منتر کرنے والے، یہ اور جتنے درگاہوں پر آستانوں پر جو جاتی کون رہتی زیادہ؟ عورتیں سے. تو اسی لیے عورتوں سے پہلی بیعت یہ دی جائے علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ کیا کریں؟ کسی کے ساتھ کیا نہیں کریں؟ شرک نہ کریں. ولا یسرقن، اور عورتیں چوری نہ کریں. عورتیں کیا نہیں کریں؟ چوری نہ کریں. تو وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا، چوری کی عادت ہوتی تھی. ولا یزنین، عورتیں زنا نہ کریں، زنا نہ کریں. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے بچوں کو قتل نہ کریں. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر کوئی جھوٹا الیگیشن نہ لگائیں. ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کریں. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، یہ ساری باتیں عورتوں سے وہ زمانے میں بیعت کے طور پر لی جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے آخر میں، تو ہند نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانیں گے تو میرے اوپر بہت غصہ ہوں گے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ عورت زنا نہیں کرے گی، تو ہند بن عتبہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا شریف عورت ایسا کام کر سکتی ہے؟ ایک شریف خاندانی عورت زنا کر سکتی ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں اس نے تعجب کیا. اور ایک بات اس وقت ہند نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سفیان ذرا کنجوس ہیں، میں ان کو پرمیشن کے بغیر ان کی جیب سے ذرا پیسے لے سکتی کیا؟ ایسا ہوتا کیا ابھی؟ ہاں، گھر کے خرچے عورت کو معلوم، ہمیں ایک 500 دے ڈال کر اس میں 2 کلو گوشت، 4 دودھ کے پاکٹ، تھیلی بھر ترکاری لاؤ کو تو کہاں سے لانے ہوں گا عورت؟ لا نہیں سکتی. تو کہتے ہیں اب ابو سفیان نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ چلے گیا ہے، تو فوراً آگے بڑھ کر کہے نہیں، تمہارے واسطے فل پرمیشن، تمہیں کتنا لینا لے لو میرے جیب سے. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، ابو سفیان نے خود بول دیا کہ اچھا ہو کہ میں خود ہی بول دوں. تو یہ ہند بنت عتبہ ہیں. تو اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الصف. سورۃ الصف میں کیا بات بتائی گئی؟ آدمی اپنی زبان سے وہ بات بولے جو وہ کر سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کچھ لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، اپنے کاموں سے جہنم کی طرف بلاتے ہیں. سمجھ میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے اچھے بنو، نمازہ پڑھو، لیکن ہمارا روٹ الگ ہی چلتا. لوگ ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے حرکتوں کو دیکھتے ہیں. کیا حضرت ہم نہ ایسا بولے نہ انہوں ایسا کرتے نہ. اس واسطے کیا کرنا؟ آدمی بہت محتاط رہنا. نہیں جیسے بہت سارے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شپ میں بیٹھ کو جا رہے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک شپ میں بیٹھ کے جا رہے، انہیں کے تعلق سے آتا ہے نا. تو ان کے پاس پیسے تھے، دینار و درہم کی تھیلی تھی. اچانک کسی کی نظر خراب ہو گئی، اس نے دیکھ لیا، دیکھ کر اسے سمجھ میں بھی آ گیا اس تھیلی میں کتنے پیسے ہیں.
فوراً چیخنے لگا میرا پاکٹ گم ہوگا، اس میں اتنے پیسے رہنا۔ تو اب دو ہی راستے تھے امام بخاری کے پاس، یا تو اس تھیلی کو دریا میں ڈال دیں، اگر ان کے پاس مل جائے گا تو کیا ہوگا، ان کی علمی شخصیت پر دھبا لگ جائے گا۔ انہوں نے اٹھا کے کیا کر دیا، اسے دریا میں ڈال دیا۔ جب چیکنگ ہوئی سب ہوا، کیا بھی ملا نہیں، انہیں پریشان ہوا، بولا نہیں حضرت تمہارے پاس وہ تھیلی تھی نا؟ بولا تھیلی تھی میرے پاس، میں اسے کیا کر ڈالا، قربانی کر ڈالا۔ کہا کہ اس میں اصل میں امیج سب سے بڑی چیز ہے، پیسہ نہیں، پیسہ آتا جاتا ہے لیکن امیج بنانا بڑا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ شخصیت پر دھبا لگ جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا، لوگ معاف نہیں کرتے۔ اس کا پوتا پڑ پوتا پیدا ہوا تو ارے اس کا دادا رے کریا سو، ارے انہیں خبر میں چلے گا رہنگا، اللہ اسے بخش دارا رہنگا، لیکن یہ لوگ معاف کرتے ہیں۔ ہاں دادا کو، لکڑ دادا کو بولتے رہتے، تو لوگ بڑے عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا بندوں کو، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن لوگ عجیب ہیں۔ تو کہتے ہیں تو اسی لیے زبان سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خدا را دل میں کبھی بھی کمزوری نہ لائیں کہ کیسے ہوگا، اس ملک میں کیسے ہم جئیں گے، کیسے کیسے حالات پیدا ہو رہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا۔ اسلام کیا ہوگا؟ ہر گھر میں داخل ہوگا، چاہے رضامندی سے یا زبردست۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ تو ہم ہرگز کمزور دل نہ ہوں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، ذکر کو لازم کریں۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مضبوط ہوتا ہے تو جسم مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھ میں آپ کو؟ نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، ذکر و صبح شام کی دعائیں ہیں، اسے آپ کریں، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہود و نصارہ، یہ منافقین، یہ کافر اور فاجر اپنے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ جتنا کافر مشرک وابلہ جو مچا رہے ہیں، اس لیے مچا رہے ہیں کہ فاسٹسٹ ریلیجن، سب سے تیز پھیلنے والا مذہب آج پوری دنیا میں اسلام ہے۔ اسلام ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اب وہ لوگ بوکھلا گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اسے اپوز کریں، کیسے اسے روکیں، تو اسی لیے واویلا مچا رہے ہیں۔ اور اسلام ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو سارے دینوں پر اسلام کو غالب کر کے رہے گا، گرچہ کہ مشرکین اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے بزنس کرتے ہوں گے، نہیں؟ ہم سب بزنس کرتے نہیں، الگ الگ بزنس ہمارا ہے، اللہ نے جس میں جو روزی رکھی ہے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بزنس کیا بتایا، دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو تو کون بولوگا؟ ہمیشہ۔ اب کہاں سے لانا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا، اللہ ہم سے بولتا ہے هل ادلکم علی تجارہ، میں تم نے ایک بزنس بتاؤں کیا؟ کون بولتا؟ اللہ۔ اللہ جب بولا تو ایسا بزنس بتائیں گا جس میں فائدہ چھائیں گا، اللہ نقصان کا بزنس نہیں بتائیں گا۔ جیسے لوگ چپ کے لے جا کو وہ چین کا بزنس کا کو کیا کی بول کو لے جاؤ پھنسا کو لوٹتے ہیں، ویسا نہیں۔ اللہ خالق کائنات جب بول رہا ہے هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تم کو ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم،
جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دے دے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پر ایمان لاؤ، ماشاءاللہ ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال سے جد و جہد کرو، جہاں تمہارا مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے خرچ کرو۔ اسلامی مراکز ہیں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، اس پر اپنا مال خرچ کرو۔ وانفسکم، اور اپنے آپ کو جد و جہد میں لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، مور بیٹر، اگر تم جاننے والے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ومساکن طیبہ۔ اسی طرح ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ جمعے کے روز ہم پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی حالت بیان کی۔ یہودی ایسے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ یہودی ایسے ہیں گدھے کے اوپر جیسے کتابیں رکھی ہوں، گدھے کو نہیں معلوم کہ اس کے اوپر کون سی کتاب ہے، گدھے کو کیا معلوم بیچارے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن پر آج ساری دنیا ریسرچ کرتی ہے، قرآن میں جو سائنسی انکشافات بتائے گئے ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہم کو نہیں پتہ کہ قرآن سے کیا فائدہ ہے۔ تو اسی کا ذکر اس میں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک انشاءاللہ میں نے آج بھی سوچا، میں ادھر ہی سے آ رہا تھا، میں دیکھا کہ سارا مارکیٹ، سارا کباب کا بازار شباب بنا ہوا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں گاڑی کھڑا کر سارے دکان والوں سے ترسوں کہ میرے بھائی آج آخری تاخرات ہے، آج ذرا بند کر لو، آ جاؤ ہمارے پاس، مسجد چلتے ہیں۔ تو وہ آخری وقت تھا، 10 منٹ تھے ہمارے پاس، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں تھا، لیکن ایک بات کے لیے تو میں انشاءاللہ اب نہیں صحیح 1-2-3 ہفتے کے بعد انشاءاللہ میں اسے یہ کروں گا، وہ یہ کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ کیا؟ جمعے کی اذان، خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو اب ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اب جا کر وہاں کیا بول سکتے ہیں؟ تو خطیب میرا مطلب ہم ممبر پر آ جائیں گے تو ہم بازار میں کہاں ہوں گے؟ تو ممبر پر خطیب آنے کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 1 روپیہ بھی اگر ہم کماتے ہیں تو وہ حرام کا ہے، حرام کا ہے۔ مطلب ہمارے پاس 12:40 کو نا اذان ہوتی ہے جمعے کی اذان، 12:45 کو اذان ہوتی ہے، تو مطلب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے دکان بند کر دینا چاہیے، اس سے پہلے۔ یہ اللہ اسی لیے انہوں نے لکھا کہ جمعے کے اذان ہونے پر کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ کون سی اذان؟ جب ممبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، اس میں کیا بھی نہیں جائیں گے ایڈجسٹ کر لینے والی بات نہیں، بالکل صاف چیز ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کی اذان جب دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں کیا بھی دو رائے، کیا تو بھی اختلاف رنگا، اور ایک شیخ کیا تو بولتے رہیں گے، یا کون سے شیخ بولے تو بھی کیا بولیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر بول دیا، وذروا البیع، کاروبار کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ وذروا البیع۔ اب ذرا لوگ سوال کر دیں، نہیں ہمیں نان مسلم کو رکھو چلا لی تو کاروبار، ہمارے دکان میں 2-4 ہندوؤں بھی ہیں، ان کو رکھو ہمیں کاروبار چلا لیتی ہیں۔ چلا لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر تو نماز فرض نہیں ہے، پھر اس کے لیے بھی علماء سے رائے لینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اب تو جمعہ نہیں نا شیخ، اب تو جمعہ نہیں نا، اب ہمارا دکان جمعے کے ٹائم کو کھلا رہے تو کیا تمہیں نقصان کیا ڈوٹا لوگوں کو آتی ہیں؟ ہاں اچھا۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ایک صورت ہے،
جس میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، غزوہ بنو المصطلق۔ اس غزوے میں مہاجرین اور انصار کے بیچ میں تکرار ہو گئی پانی پکڑنے کے واسطے۔ کب بھی لڑا کب آتے سو پانی کی جگہ جاتے سو، میرا گھڑا پہلے تیرا گھڑا پہلے۔ تو وہ زمانے بھی پانی کے بارے میں جنگ تکرار آئی۔ تو یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ بولا یہ لوگ مکے سے آ کو مدینے میں بسے سو، ان کو ہمیں اچھا کھلائے پلائے نہیں، یہ لوگ ہمارے خلاف ہی ہو گئے سو۔ مدینہ جانے کے بعد میں ان کو نکال کو باہر کر رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات چلے گئی ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں تو پکا مسلمان ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں سورۃ المنافقین میں یہ باتیں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے مال خرچ کرو۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو مال ہم خرچ کریں گے وہ ہمارا ہے، جو مال ہم حفاظت کر کے گن گن کے رکھتے ہیں وہ ہمارے بچوں کا ہے، اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ موت کا وقت آنے سے پہلے تم اپنا مال خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مال میں اتنے پڑ نہ جاؤ، بچوں کے لاڑ پیار میں اتنے پڑ نہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنے موت آنے سے پہلے مال خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، آخری ٹائم میں موت آ جاتے وقت بولتے ہیں اللہ ذرہ موقع دیے تو میں کیا تو بھی خرچہ کر لیتا نا، تمہارے دین کے راستے میں کیا تم کرتا ہوں۔ فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کر لیتا نا، ذرہ 1-2 دن ٹائم دے ڈالو نا۔ کب یہ موت کا فرشتہ سامنے دکھتا پورا ریڈی کر لگو، تب انہوں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں سو فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ڈیلے نہیں کیا جاتا، فوراً اسے اٹھا لیا جاتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ التغابن، یہ بھی مدنی دور کی صورت ہے، سورۃ التغابن۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الطلاق، کیا صورت ہے؟ سورۃ الطلاق۔ طلاق یہ بتایا گیا کہ اصل میں ہر آدمی شادی کرتا ہے بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے۔ کوئی آدمی شادی کرتے وقت میں طلاق دے ڈالتا ہوں کو شادی نہیں کرتا، لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ناگزیر جب ہو جاتا ہے کہ اب ساتھ چلنا ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا کہ آدمی طلاق بھی دے سکتا ہے۔ لیکن طلاق مذاق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مذاق میں زندگی میں کئی بار طلاق ڈالتے، ایسا کرے تو طلاق، ویسا کرے تو طلاق، اٹھے تو طلاق، بیٹھے تو طلاق۔ یہ کھیل مذاق کے لیے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے اصول بتائے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ کیسے طلاق دی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے شادی کرنا بولے تو کتنے دن پہلے بولتے ہیں تمہیں شادی محل بک کرنا، ابھی بھی لوگ بولتے ہیں 1 سال پہلے بھی لوگ بولتے ہیں آئندہ سال جولائی میں ہماری بیٹی کا شادی۔ ارے تے دینا ہے نا جی، ہاں
اس کے بعد پھر وہ کیا کہ رسم ہوتی وہ سگائی کی رسم ہوتی، انگوٹیاں کیا کہ وہ انگوٹھیاں پہنا دیتے، وہ سب ہوتے، پھول پہناتے، وہ سب ہوتا، یہ سب 1 سال پہلے۔ اس کے بعد نکاح ولیمہ، لیکن طلاق دینا بولے تو ایک ہی بار بیٹھ کے طلاق ہو جائے گا کہ جی شادی کرنا کا تو 2 سال لگائے تمہیں، طلاق کو ایک ہی ایسا کیسا ہوگا؟ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اسے اصول رکھا ہے۔ طلاق شرعی کیسا ہوتی ہے، ایک طلاق کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری طلاق، تیسری طلاق، کیا بھی ایک دم آنے سے ممکنہ حد تک پہلے دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، دونوں طرف کے خاندان والے آتے ہیں، صلح صفائی ہوتی ہے، جب نہیں بنتی ہے بات تو پھر بات الگ ہے، وہ سارے احکام اس میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد طلاق کے بعد عورت کی عدت بھی ہوتی ہے، مطلقہ عورت اس کی عدت الگ ہے، ویسی عورت جس کا شوہر انتقال ہوتا ہے اس کی عدت الگ ہے، حاملہ عورت جس کو طلاق ہوتی ہے اس کی عدت الگ ہے۔ حاملہ عورت کی اگر طلاق ہوتی ہے یا حاملہ عورت اس کی عدت الگ ہے، وہ تینوں چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں بتائی گئی ہے سورۃ التحریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو مت کھائیے، لیکن حرام نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کہ یہ حرام ہے ایسا نہیں بول سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر گئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ، تو وہاں انہوں نے آپ کو شہد دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا، بہت دیر بیٹھے رہے۔ تو باقی جو 2 بیویاں تھیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک اس بیوی کے گھر بیٹھے رہے، وہاں شہد بھی پیا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے، وہ ایک قسم کی گھاس تھی جس کی بو آتی ہے، آپ کے منہ سے بو آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ منہ سے بو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، جبریل امین ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب دونوں نے ایک ہی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید شہد پینے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ شہد حلال حرام؟ حلال، فیہ شفا، شہد میں شفا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا، ناپسند کیا، کہا کہ اللہ کے نبی لما تحرم، اے اللہ کے نبی آپ ایسی چیز کو کیسے حرام کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حلال کیا ہے، اسی کا ذکر اس میں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس صورت میں ہیں، اس پورے پارے میں ہیں۔ پارہ نمبر 28 ہم نے ختم کیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا فیول بھی ختم ہو رہا ہے، تو اسی پر میں بس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ ذکر و اذکار میں اور تو پارے ہمارے پاس ہیں، تو جتنا ہم سن سکیں آسانی کے ساتھ یاد بس، تو اللہ زندگی بہت بڑی ہے، اللہ تعالی ہماری زندگی میں خیر و برکت دے، تسلی کے ساتھ سنیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس وتر کی نماز 3 بجے ہے، یہ آخری موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چانس ہم کو دیا ہے، تو اس رات کو ہم غنیمت جانیں۔ تو آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ 29ویں تاخرات ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی ویلیبل ہے۔ تو آپ تمام حضرات ذکر و اذکار میں بیٹھے رہیں۔ گزشتہ رات بھی میں ایسے ہی بولا تھا، لیکن سوائے ہمارے بچوں کی کوئی نظر نہیں آئے مسجد میں، 2-4 لوگ تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وضو بنانے کے بعد باہر کے حصے میں، اس حصے میں انشاءاللہ ذکر و اذکار میں رہیں گے، نفل نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اور یہ دعا کا بہترین وقت ہے، مجھے امید ہے کہ اس وقت کی آپ قدر کریں گے۔
میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو بھی مسجد کے خادمین ہیں جنہوں نے مسجد کی پورے رمضان میں مسجد کی دیکھ بھال کی، چاہے وہ ہمارے بواب واچ مین ہوں، دونوں واچ مین جنہوں نے ماشاءاللہ پوری طریقے سے ڈیوٹی نبھائی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا اجر دے گا۔ اسی طرح مسجد کے اوپری حصے میں لیڈیز کے حصے میں وہ خواتین جو مسجد کی صفائی کرتی تھیں، کچھ لیڈیز تھیں جو مسجد کی صفائی کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا صلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس مسجد کے جتنے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔